صحرا کی خاصیت ہے کہ اس پر سے سردی ہوائیں رات کے 12-1 بجے تک اتنی گرم کہ انسان کو نیند نہ آئے، اس کے بعد سے اتنی پرکیف کہ اٹھنے میں دل نہ جائے۔ گرمیوں کا زمانہ، شدید سردیوں کا زمانہ ہے تو رات کے وقت وہی صحرا اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ ہاتھ کی جلد جو ہے وہ پھٹ پھٹ کر گرنے لگے، اور صبح آفتاب کی تمازت میں اتنی راحت ملے گی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ ڈیزرٹ کا مزاج ہے، انداز ہے، اس کا ماحول ہے۔ اس ڈیزرٹ اور اس صحرا میں جو عرب، صحرائے شام بھی مشہور ہے اور صحرائے افریقہ پر ہے سب سے بڑا صحرائے اعظم، اس کے کسی کنارے پر نائجیریا ہے، کہ الجیریا ہے، الجزائر، یہ جغرافیائی نقشے سے واقف ہے، میری بات کو سمجھ رہے ہو۔ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ عرب کا یہ مزاج بن گیا صحرائی زندگی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہم اور آپ نہیں کر سکتے، آج ہو گیا ہے سب۔ اور اس لیے اگر آپ حج پر جائیں گے، انشاءاللہ جا چکے ہوں، تو آپ نے جدے سے مکے تک اور مدینے سے مکے تک، یہ 440 کلومیٹر کا فاصلہ مدینے سے مکے کا، اور تھوڑا سا فاصلہ جدے سے لے کے مکے تک کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سب فلائی اوور برج۔ یہ فلائی اوور برج کیوں ہے؟ یہ سفر کی اس بدترین کیفیت کو بچا لینے کے لیے، اس میں تھوڑی سی دیر کے انسان موت چلا جائے۔ شدید ہوائیں، صحرائی ہوائیں، ابھی یہ پورا پہاڑ یہاں پر ہے، ہوا چلے گی سر 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 سر، یہ ریت اڑتی جائے گی، وہاں پہنچتی جائے گی، اور 6 گھنٹے کے اندر یہ ٹیلا وہاں ہوگا۔ سڑک بن نہیں سکتی، کتنی ہی سڑکیں بنائی جائیں، یہ ریت کے ٹیلے اسے ختم کر دیں گے۔ کبھی ہوا ادھر سے ادھر لے جائے گی اس ریت کی پہاڑی کو، کبھی ادھر لے جائے گی، ایک پہاڑی نہیں سینکڑوں پہاڑی، تو ان کے بیچ میں جانے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا صحرائی ناقے، اونٹ جو لے کر جائے گی۔ یہ موٹر گاڑیاں کچھ نہیں، آج سے 50 سال پہلے ہمارے کچھ جاننے والے حج کے لیے گئے، موت کے منہ میں گئے، واپس آئے، کس طرح؟ سڑکیں نہیں تھی۔ اب یہ فلائی اوور برج بنا دیے گئے تاکہ ریت اڑتی رہے، راستے میں دور رہے۔ تم کتنے ٹیلے بنا دو اپنے، ہم اتنی اونچائی پر چل رہے ہیں، تمہیں پہنچائیں گے کیا؟ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا، میں آنے والوں سے معذرت جو ابھی تشریف لائے کہ مجھے جانے کی جلدی میں، طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ میرے چوٹ ہے پشت پر، سفر کرتے کرتے اس میں جگہ، اس لیے میں بہت دیر سے زیادہ معذرت کی اور صاحب خانہ سے اجازت لے لی کہ میں خود ہی اعلان کر لوں، کیونکہ آپ لوگ دورے کی مجالس میں جگہ جگہ گھوم کے آپ کو حضرت ثابت جو رہتا ہے مجھے تکلیف بہت ہے کہ میں معذرت کے ساتھ، تو میں اس لیے کچھ دیر گفتگو میں کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ روضہ خانی کی رونق کافی سے ہے، میں تو پڑھ کر بھی چلا جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس عرب صحرا کی بات، لکھنے والوں نے لکھا کہ مزاج عرب کا ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب وہ راتوں کو صحرا میں لیٹتا تھا تو اسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے، وہاں بادل، بارش، اس کا تصور نہ کیجیے۔ میں نے عراق میں بچے کی ایک کتاب کو جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے دیکھا، تو وہ عربی میں اس کو، بالکل چھوٹے بچوں کی کتاب، اس میں میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا آسمان کسی بھی قسم کی کثافت سے جو بادلوں کی شکلوں کی پاک صاف ہے۔ یہ بادل ان کے لیے کثافت ہیں، آپ کے لیے رحمت ہے، اور وہاں ان بچوں کے لیے ان کو فخر بتایا جاتا ہے کہ تمہارا آسمان صاف شفاف۔ جاڑے کے زمانے میں تھوڑی بارش ہو جاتی ہے، بس میں رہ چکا ہوں عراق سے لے کے کہاں، تو اس لیے وہ عرب جو اس صحرا میں رہتا ہے اس کو رات کو چمکتا ہوا آسمان، چمکتے ستارے، صاف ستھرا آسمان،
جب وہ ریت پر لیٹا ہوا ہے تو اس کا مزاج ہوتا ہے آسمان پر ستارے نہیں ہیں بلکہ کچھ ہیں جو اس سے باتیں کرتے ہیں. خود بخود اس کے مزاج میں شعر و شاعری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. عرب کی سرزمین پر صدیوں سے سینچریز گزر گئی ہیں کہ اس میں وہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شعر اور شاعری کا جذبہ. اور جب دن ہوتا تھا تو اس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا قریب کا کون سا قبیلہ ہے جس سے اسے لڑنا ہے یا وہ آ گیا اب لڑنے کے لیے. تو اس کے دو ہی کام تھے, یا میدان جنگ کی تیاری اور یا اپنے مزاج کے مطابق شعر و شاعری کی بات. انہیں دو باتوں میں سارا فراز بھی ہے. یا اشعار ہے رزم کا یا وزن کا, بس دو اس کے بعد انداز تھے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس سے آپ اندازہ کریں تاکہ وقت زیادہ نہ خرچ ہو. تھوڑی مثال دیتا ہوں جو سبع معلقہ کہلاتے ہیں. آپ نے سب لوگ جانتے ہوں 7 قصیدے جو کعبے کی دیوار پر لگا دیے جاتے تھے. یہ ایک بازار سال میں لگتا تھا مکے میں, اس کا نام ہوتا تھا بازار عکاظ. عین کاف الف زوئے عکاظ. بہت بڑا بازار, دنیا کے تاجر وہاں اپنے سامان لے کے جاتے تھے. بڑے بڑے پلیٹ فارم بنائے جاتے تھے, اس کے بندوں کا اپنا سامان. بہت سی کہانیاں ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے. انہی میں سے سال بھر کے اپنا کلام کہنے والے اپنا کلام لے کر آتے اور وہاں ان بلندیوں کو کھڑے رہ کر اپنا کلام پیش کرتے. تو جس کو سننے کے لیے سب سے بڑا مجمع ہو جاتا تھا اس سے بار بار پڑھوایا جاتا تھا, اور اس کے کلام کی مقبولیت کی بنا پر اس کو اشعر الشعراء, شعراء میں سب سے بڑا شاعر کا لقب دیا جاتا تھا. اور اس لقب کے ساتھ اس کا کلام سونے کے حروف سے لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا جاتا تھا. کیونکہ خانے کا وہ سب کے لیے تھا, جو جہاں سے بھی آئے وہ خوش ہوتے تھے. وہ دیکھتے تھے کعبے کی اس منزل پر کس کس کا کلام. اس کو اشعر شعراء کہا جاتا. اور یہ 7 سنے جاتے تھے جو وہاں لگا دیے جاتے. سبع 7 کو کہتے ہیں, معلقہ لٹکائے جانے کو کہتے ہیں. سبع معلقہ آج جتنے بھی گریجویٹ کرنے والے عربک پرشین اگر ان کا سبجیکٹ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کلام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور آپ کی اسٹڈی میں یہ کلام داخل ہوتا ہے. جو ریسرچ کر رہے ہیں داخل ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اور ساتھ میں جن کا نام مشہور سبع معلقہ میں سے جو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں, ان میں سے 9 پر شک ہے کہ 9 میں سے 7 کون سے. 9 کلام منتخب ہیں. ان 9 میں سے وہ 7 کون سے ہیں جو کعبے کی دیوار پر سب سے بڑے شاعر کا کلام سمجھ کے یہ اس کا اور یہ اس کا 7 بڑے شعر. ان 7 میں یہ انتخاب ہے 9 میں سے. ان 9 میں سے ایک نام وہ ہے جن 7 میں نہیں ہے. اس 9 کا نام بتا. 9 میں سے 8واں یا 9واں, 7واں نہیں ہے, 6واں نہیں ہے, 5واں نہیں. اس کا نام ہے حارث ابن حلزہ. حارث ابن حلزہ بادشاہ وقت تھا. اس کا حکم تھا اس کے لیے کہ اس کو ہم سے 7 پردوں باہر رکھو. درباری شعراء سب تھے, تو اس کو 7 پردوں سے باہر رکھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سفید داغ تھے اس کے اوپر, مبروز تھا. تو بادشاہ کو اس کا خوف تھا مبروز کو ہم تک نہ آنے دو, 7 پردوں باہر رکھو. 7 پردوں کے بعد ایک موقع پر اس کے قبیلے پر دوسرے کا قبیلے نے حملہ کیا. بچوں کو قیدی بنایا, عورتوں کو کنیز بنایا, بڑوں کو قتل کر دیا اور لوٹ پاٹ کر کے چلے گئے. اس کو خبر ملی یہ بادشاہ کے دربار میں. یہ اس کا کلام ان سبع معلقہ میں
شمار کیا جانے لگا 9واں یا 8واں ہو کر بھی کہ اس کو ہونا چاہیے سوائے مولانا. کیوں؟ جب اسے خبر ملی بادشاہ کے دربار میں ہے کہ میرے قبیلے کو تہس تہس کر دیا گیا تو اس نے بادشاہ کے پاس فریاد کرنا چاہیے. اجازت آنے کی نہیں ہے. 7 پردوں کے باہر جہاں وہ ہے وہاں اس نے کھڑے رہ کر ارتجالن بداحتن اسی وقت، یہ نہیں کہ سوچ کر آیا ہے، اسی وقت اپنے مسائل اپنے قبیلے کا فخر سب کچھ اشعار میں بیان کرنا شروع کیا. اس جوش میں اشعار پڑھ رہا ہے کہ بادشاہ کو پھر ہوئی سے قریب لاؤ. کہا قریب لاؤ. ایک پردہ ہٹا دیا گیا اور قریب لاؤ، دوسرا پردہ ہٹایا گیا، یہاں تک کہ وہ 5 یا 7 پردے سب ہٹائے گئے اور یہ بادشاہ کے سامنے ہے. تاریخ پہ ہے کہ جس کمان پر تیر کمان، یہ کمان اس کی دوست، وہ کمان اس نے زمین پر ٹیکی، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ اپنا کلام فوراً جو اسی وقت کہہ رہا ہے پڑھ رہا ہے. یہ ہے شاعری، درد دل اسی وقت کے اشعار میں وہ پڑھ رہا ہے. اور کمان پر ہاتھ ٹیکے ہوئے. تاریخ کا منظر یہ ہے کہ کمان کی نوک جو تھی وہ اس کی ہتھیلی کو توڑ کر باہر نکل چکی تھی، خون خون ہو رہا تھا، مگر وہ اسی عالم میں اشعار کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے، جس پر اس کے کلام کو یہ امتیاز دیا گیا کہ یہ بھی ان سب مولقہ میں ہے. یہ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا، بس بات کو تمام کروں، کہ جس سرزمین پر شعر و شاعری کا یہ انداز ہو اور اسی سرزمین پر انتقام، شجاعت، بہادری، تلوار اتنا تھا کہ آج بھی وہاں عربی زبان میں تقریباً 500 سے زیادہ نام تلواروں کے، بعض رات میں 5000 تک لکھے، نیزوں کے نام عربی زبان. ویسے ہی شراب کے لیے، شراب کے بھی نام سینکڑوں کی تعداد میں. عربی بڑی وسیع زبان ہے کیونکہ دونوں سر کی دلچسپی بہت زیادہ تھی. اس لیے آپ خیال کریں کہ جس سرزمین کا امتیاز یا جنگ و جدال کی ایک خاندان، ایک قبیلے کے ایک مہمان کے اونٹنی کے اوپر دوسرے قبیلے کے آدمی نے انسلٹ کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے کمان میں تیر جوڑ کر پھینکا تو وہ اونٹنی زخمی ہو گئی. اونٹنی کیوں زخمی ہو گئی؟ ہمارے مہمان کی ناقے کی توہین کی گئی، دوسرے قبیلے پر حملہ کیا گیا. یہ لڑائی دونوں قبیلوں کی 60 سال رہی، 60 ایئر. یہ ان کو قتل ہوا، ان کو قتل ہوا، ان کو. ایسی بہت باتیں جو میں آپ سے پیش کروں. میں نے اس لیے بطور گواہی اور شہادت اس کو نمایاں کیا جب آپ اندازہ کریں جس سرزمین پر عرب صحرا کی یہ 2 سب سے بڑے امتیازی باتیں تھیں، ایک شعر و شاعری اور دوسرے جنگ و جدال. اس میں سب سے بہادر، سب سے زیادہ مشہور قبیلہ تھا قریش. قریش میں بھی سب سے بہادر، سب سے قابل اعتبار اور احترام قبیلہ تھا بنی ہاشم. بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب کا گھرانہ. حضرت عبد المطلب 100 سال کا سن ہو کر بھی، 120 سال کا سن ہو کر بھی اپنے پوتے کے لیے احترام. 6 یا 7 سال کا سن ہمارے حضور کا ہے. دنیا سے جاتے جاتے حضرت عبد المطلب کا سن کم سے کم 100 سال، بعض تواریخ میں کہ 120 سال، مگر اس کو بھی حضرت پیغمبر کا بے بنا احترام، اپنے پوتے کا احترام. اس احترام کے ساتھ جس شخصیت نے اپنی زندگی شروع کی 6 سال یا 7 سال کے سن پر، یہ احترام، ایک دادا اپنے پوتے کا اتنا احترام، میں مثالیں دیتا چھوڑ رہا ہوں. 7 سال کے سن سے لے کر 63 سال کے سن تک کوئی دکھائے کہ حضور نے فلاں جگہ کھڑے ہو کر اشعار پڑھے، یا فلاں جگہ تیر کمان کی مشق کی، یا فلاں گھوڑے دوڑانے کی مشق کی. لوگ کہتے ہیں حضور کے بعد خچر تھا. خچر شاید اسی لیے رکھا کہ گھوڑے سواری میں تم الزامات کا گھرا شروع کر دو گے، لہذا اس کی بھی ضرورت ہے. جس نے عرب کی اس سرزمین پر اپنی یہ زندگی پیش کی ہو،
نہ تلوار نہ شاعری، دونوں کے بغیر انہوں نے اپنے 40 سال کے سن پر گھر سے نکل کر ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز دی، واہ سواہا، ہائے یہ کیسی سو۔ یہ عرب کا طریقہ تھا، اگر کوئی صبح صبح اٹھ کر یہ نعرہ لگا دے تو لوگ سمجھ لیتے تھے کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ لے کے دوڑتا۔ صبح آواز دی، واہ سواہا، ہائے یہ کیسی سو۔ جو جس گھر میں تھا وہ وہاں سے نکلا اور دوڑا، جس کے ہاتھ تلوار، لاٹھی، ڈنڈا، تیر، کمان، نیزہ، دوڑے اس ریت کے ٹیلے کے پاس۔ ایک ریت کا ٹیلا، مجمع آ گیا سامنے، دیکھا فرزند عبداللہ، جن کے سر پر ان کے باپ کا سایہ بالکل دنیا میں آنے سے پہلے اٹھ چکا، وہ کھڑے اکیلے۔ بس یہاں توجہ کی جگہ، وہ اکیلے کھڑے ہیں ٹیلے پر۔ کیوں بلایا تم نے ہم کو؟ اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے دشمن آ گیا تو آپ یقین کریں گے؟ پوچھا۔ جتنا مجمع تھا سب نے کہا کیسے یقین نہ کریں گے عبداللہ کے بیٹے، آج تک کبھی ہم نے تم کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ پہلے اپنی صداقت اور سچائی کی گواہی لے لی۔ میرا کہنا کہ میں نے کبھی 40 سال ہو گئے تم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اب فرمایا تو سنو، میں تمہارے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آیا ہوں جو تمہاری فلاح اور بہبود اور تمہاری اچھائی کے لیے ہے۔ یہ پیغام مجھے ادھر سے ملا ہے، تم تک پہنچانا ہے۔ دو ایک لوگوں نے منہ بنایا، کیا تم نے یہ کہنے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ سب منہ بنا کر واپس چلے گئے۔ لیکن حضور کا جملہ آخری کیا تھا؟ وہ سنے گا میرا مجمع، سنو جو میں پیغام تم کو دے رہا ہوں یہ تمہارے لیے یہاں سے لے کے آخرت تک ہمیشہ قابل فخر رہے گا، تمہاری عملی زندگی کے لیے کامیاب رہے گا۔ جو مذاق اڑا کر جانے والے تھے وہ چلے گئے، لیکن ان جملوں کا اثر کچھ دلوں پر ہوا اور وہ دل اور وہ لوگ آہستہ آہستہ ساتھ آنا شروع ہوئے، جسے میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں ڈیزرٹ کے اس پار، ریگستان کے اس پار ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے رہ کر ایک ایسے شخص نے آواز دی جس کے ساتھ اب نہ اس کے بابا ہیں نہ اس کی مادر گرامی ہے، ہر طرف سے یتیم ہے۔ اس نے کھڑے رہ کر آواز دی کہ میرا یہ دین قیامت تک باقی، جب تک یہ دنیا باقی ہے میرا دین باقی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ جس کے پاس نہ مال نہ دولت نہ فوج نہ حکومت نہ سوائے کوئی کچھ نہیں، وہ اکیلا کھڑے رہ کر آواز دے رہا ہے سن لو میری بات کو، اور یہ میرا پیغام جب تک یہ دنیا باقی ہے میرا دین باقی رہے۔ ریت کے اس ٹیلے سے ہمارے حضور کی آواز بلند ہوئی، اس لمحے سے بلند ہوئی، اس لمحے سے بلند ہو کر اس نے اس ڈیزرٹ کو پار کیا، اس وقت کو پار کیا، صدیوں کو پار کیا، سینچریز کو پار کیا۔ آج ساری دنیا میں وہ آواز اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری دنیا میں آج وہ آواز۔ تم سب ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کیا یہی کہنے کے لیے بلایا؟ جس نے مذاق اڑایا تھا اس کے دو ہی بیٹے تھے، ایک بیٹے کو شیر نے کھا لیا، ایک بیٹے نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن نے کہا تب بد یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ میں نے اس کو کبھی کہا دونوں بچے اس کے ہاتھ کی طرح تو تھے، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ایک نے اسلام وہ قبول کر لیا جس سے اس کو نفرت تھی، اور دوسرے کو قافلے کے اندر شیر نے آ کے کھا لیا۔ اسلام باقی ہے، حضور کا پیغام باقی ہے، وہاں قیامت تک میرا یہ دین باقی رہے گا، باقی ہے۔ اسے اتنا نہیں
کہ نام محمد باقی ہے، بلکہ جو احکام دیے تھے وہ بھی باقی ہیں، جن برائیوں سے روکا تھا وہ بھی باقی ہیں، وہ اچھائیاں باقی ہیں۔ مکے سے باہر نکل کر مدینے میں آ کر آواز دی گئی، مکے میں نہیں، 13 سال۔ میں آج دوپہر کی مجلس میں نازمیہ میں پڑھ رہا تھا، یہ سب سے بڑا معجزہ کارنامہ رسول کی رسالت کا یہ تھا کہ 13 سال مکے کی زندگی میں تم لوگوں کے بیچ میں، مدینے والے نہیں، اس لیے کہ مدینے میں جو لوگ ہیں وہ اتنا یقین نہیں رکھتے شجاعت و بہادری پر اتنا مکے والے، اور ناز تم کو قریش کو اپنے اوپر۔ یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ تھا کہ مکے کی 13 سال کی زندگی میں سب کچھ منوا لیا ایک تلوار چلائے بغیر، ایک کمان میں تیر جوڑے بغیر، کسی کی گردن کو جھکائے بغیر، بلکہ آباد نہیں لکم دینکم، تمہارا دین میرے لیے میرا دین۔ میں دوپہر کو عرض کر رہا تھا جو آپ کے سامنے بیان کروں گی، یہ قابل توجہ بات ہے سب کے لیے۔ اسلام کیا ہے؟ میرا موضوع ہے لکھنؤ میں قرآن کریم اہل بیت اطہار اور مختلف مذاہب، ڈیبیٹ کے لیے نہیں، قریب لانے کے لیے۔ وہی بات میں آپ سے کہوں گا، حضور نے ہجرت فرمائی 13 سال کی تبلیغ کی زندگی میں، جب آپ نے ہجرت فرمائی اس سے 7 سال پہلے، ہجرت سے 7 سال پہلے، 13 سال مکے میں تبلیغ ہے اعلان نبوت کے ساتھ، 6 سال گزر چکے، 6 سال گزر چکے۔ توجہ کیجیے گا، اسلام اگر سچ نہیں ہے، حقانیت نہیں ہے، سچائی نہیں تو غور کیجیے۔ 6 سال گزرے، کبھی خاموشی سے تبلیغ، کبھی کھل کر تبلیغ، کبھی رازداری کے ساتھ بتانا، کبھی کچھ۔ بات پھیلتی گئی، دشمنی بڑھتی گئی، عداوتیں بڑھتی گئی، حضور کو ستانے کے انداز بڑھتے گئے۔ یہ میرا مجمع، خدا نہ خواستہ اگر مجھے یہاں کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو میں آپ سب سے یہ نہیں کہوں گا آپ لوگ چلے جائیے، میں اکیلا بیٹھ لوں گا، نہیں ہوگا۔ نیچر یہ میں آپ کو پکاروں گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مکے کے ان انتہائی لڑاکو لوگوں کے درمیان سے حضور نے اپنے خاندان کے بہترین لڑنے والوں کو چنا۔ کون؟ ایک نام لیتا ہوں، حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ جعفر اتنے شجاع اور اتنے بہادر تھے، شہنشاہ روم کی فوج کے سامنے 4000 کا لشکر لے کر گئے، لاکھوں کی فوج سے رات بھر چل کے، دن بھر چل کے، بازو قطع ہو گئے۔ شجاعت مشہور تھی حضرت جعفر کی۔ 2 باتیں بڑی، میں نے اس کا مضمون لکھا ہے جعفر ابن ابی طالب، اس میں نے لکھا ہے بہت پہلے شاعر کی، یہ دونوں باتیں حضرت جعفر کی مشہور تھی، ایک سخاوت، ایک شجاعت، دونوں نام تھا حضرت جعفر کا۔ اگر سخاوت کی باتیں بیان کروں بہت وقت ہوگا، شجاعت کی بات کو جب بھی۔ وہ جعفر 7 سال حبشہ میں رہے، اور 7 ہجری تھی جب آپ آ گئے۔ ہمارے رسول کو ہجرت کیے ہوئے 7 سال گزرے، 14 سال کے بعد حضرت جعفر واپس آئے۔ کہاں پر آئے؟ جب جنگ خیبر ہو رہی تھی، خیبر کی جنگ ختم ہوئی، ہمارے آپ کے مولا علی خیبر کو فتح کر کے واپس چلے۔ لوگوں نے خبر دی حضرت جعفر آ گئے ہیں، حضور کو خبر دی۔ آپ جانتے ہیں کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، جب اس سامنے سے کسی کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو سامنے والا اس کے احترام والے محترم ترین ہڈی کے پاس ہوتا ہے۔
ساری دنیا حضور کے پاس آتی تھی، لیکن تاریخ نے مورخ نے بڑے احترام سے لکھا، جب حضرت نے سنا کہ حضرت جعفر آئے، سامنے سے وہ آ رہے تھے، تو مورخ نے لکھا کہ حضور ان کے استقبال میں 12 قدم آگے گئے. نہ 9 لکھتا ہے، نہ 11 لکھتا ہے، نہ 13 لکھتا ہے، 12 قدم ناپ کر لکھ رہا ہے. کتنا اہم ہے حضرت جعفر کا آنا کہ رسول کے 12 قدم گر کر لکھے جا رہے ہیں کہ رسول 12 قدم استقبال ہو گئے. یہ حضرت جعفر، میں ان کی تفصیلات میں نہیں، بس ایک بات کہنا چاہوں گا، 2 باتیں یاد دلا دوں. جب حضور کی ولادت جس سن میں ہوئی، اس واقعے سے پہلے کہ جب حضور کی اعلان نبوت کی زندگی کو اب 46 سال ہو گئے. 46 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 6 سال اعلان نبوت ہجرت سے پہلے، 46 سال. اس 46 سال کے سن میں ذرا اور غور کر لیں. آپ ایک بات کی طرف دلیل دینا چاہتا ہوں. اسلام کیا ہے جو حضور نے پیش کیا؟ وہ اسلام کیا ہے؟ حضور کی ولادت کے وقت بہت بڑا واقعہ تاریخ کا پیش ہے، جس کو قرآن نے سورہ الفیل میں پیش کیا ہے. ابرہا آیا، تقریباً 40-42 ہاتھی لیے ہوئے، 40-42 ہزار افراد کا لشکر، اور وہ خانہ کعبہ کو اٹھانے آیا ہے. اسی سن حضور کی ولادت ہوئی. دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. جہاں سے ابرہا آیا تھا، یہ ابرہا کون تھا؟ سب تاریخ سے بات آپ کے سامنے، آپ جانتے جانے والے حضرات، پڑھے لکھے حضرات کا مجمع ہے. یمن میں یہودیوں نے بڑا ظلم کیا عیسائیوں پر، 1000 عیسائی قتل کر دیے. شہنشاہ حبش نے ایک لشکر بھیجا، تقریباً 60-62 ہزار افراد کا لشکر، جاؤ انتقام لو ان سے. تو 60-62 ہزار کا لشکر آیا یمن، جس کے 2 سردار تھے، ایک کا نام ابرہا تھا، ایک کا سردار ریان، الف رے یہ الف تو ہے. دونوں آئے صرف سالار، آ کر 1000 یہودیوں کا قتل عام کیا. انہوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے قتل کیا. یہ تاریخ ہے. یہ سارا واقعہ کس کی بنیاد پر پیش آ رہا ہے؟ یمن تک سارا انقلاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حبشہ. غور کیجیے گا، میں پہلی بار بات کر رہا ہوں، بلسے میں کہہ چکا ہے. حبش، نجاشی بادشاہ حبش، 1000 کا لشکر اس نے جب جاؤ انتقام لو ہوا. اسی حبش شہنشاہ حبش کے سامنے خط بھیجا ابرہا نے، میں مکے جا رہا ہوں تاکہ عرب لوگوں کا چہرہ خانہ کعبہ سے موڑ کر اس عبادت گاہ کی طرف کروں جس کو میں نے یمن میں بنایا، جس کا نام القلیس رکھا، قلیس رکھا. قلیس ہوتے نام سے وغیرہ آتا ہے، کلیسا جس کو آپ کہتے ہیں. میں جا رہا ہوں وہاں سے عرب کا منہ موڑ دوں گا میں اپنے عبادت گاہ کی طرف. کعبہ ختم معاذ اللہ. اس لیے آیا، بس یہ بات یہی تمام. آپ کو اس لیے میں متوجہ کر رہا ہوں. کون ہے ابرہا؟ نجاشی کا نمائندہ. کون ہے ابرہا؟ یمن میں 1000 یہودیوں کا قتل کرنے والا. کون ہے حبش؟ جا کے نجاشی نے سب کیا، اجازت بھی دی، لوگوں نے خط لکھا میں جا رہا ہوں کرنے. غور کریں کہ 40 سال پہلے ابرہا کا جو حشر ہوا، اب حضور نے اعلان نبوت کیا، 6 سال گزر گئے، 46 سال کا سن. بہت سوچنے کی بات ہے. 46 سال کا سن حضور کا ہے. ابھی ہجرت کے لیے آپ کے پاس 7 سال باقی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنے سب سے بہادر ترین افراد میں سے ایک حضرت جعفر، 80 اور لوگ. میں نے ابھی آپ کو ایک مثال پیش کی، مجھے خطرہ لگے میں کیا کروں گا؟ لوگ جمع کروں گا کہ منتشر کر دوں گا؟ یہ حضور جنہوں نے اپنے انتہائی قوت والے بہادر اور شجاع ساتھیوں کو اپنے سے دور کیا،
اور دور کر کے حکم دیا تم سب ہجرت کر جاؤ. میں نے ابھی دوپہر کو مدرسے میں کہا ہجرت کر کے لوگوں کے لیے بہترین مرکز تھا مدینہ, جہاں چلے جائے. مدینے نہیں بھیجا, انتہائی خطرناک جگہ تھی حبش, جہاں سے لشکر جا رہے تھے آ رہے تھے, قتل و خون ہو رہا تھا. اپنے 80 نمائندہ منتخب افراد کو وہاں بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ رہتی دنیا یہ سمجھ لے کہ ہم مذہبی تفریق کی بنیاد پر نفرت نہیں کرتے. کبھی نہ کہنا کہ اسلام دوسروں سے ملنے سے روکتا ہے. اگر اسلام روکتا تو رسول اپنے 80 لوگوں کو حبش کے بادشاہ کے پاس نہ بھیج دیتے, جو عیسائی تھا, اور ایسا عیسائی کہ جس کا ہر طرف ایک شعرہ تھا, قتل عام, فوج, حکومت. ان کے بیچ میں اپنے منتخب لوگوں کو بھیج کے بتایا کہ ہمارا اعتبار اس پر رہتا ہے, دنیا کی طاقتوں پر نہیں ہوتا ہے. اور اسی لیے ابن المردی نے لکھا, بہت بڑا مورخ ہے, اسلم النجاشی علی ید جعفر بن ابی طالب. بتایا کہ حبش کا بادشاہ, اس نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, اکیلے نے نہیں, سب کو لے کر. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. نجاشی کا واقعہ گواہ ہے. اور اگر حضور نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ چاہے وہ چین میں ہو, تو مراد یہ نہیں ہے کہ چین تک چلے ہی جاؤ, بلکہ مراد یہ کہ علم کی طرف دوڑو, علم کو حاصل کرنا چاہو. علم کو سب سے مقدم رکھا. وہ رسول جنہوں نے ایک ٹیلے پر کھڑے رہ کر آواز دی تھی جب تک کہ یہ دنیا باقی میرا دین باقی. وقت وہ آ گیا کہ اعلان نبوت کرنے کے ساتھ 6 سال کے بعد, اور پھر اور 7 سال میں 13 سال گزرے کہ حضور نے مکے کو بھی چھوڑا, مدینے کی طرف روانہ ہوئے, مگر اس طرح گئے کہ نہ تمہاری شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی ہے, نہ تمہاری تیر و تلوار سے مجھے کوئی خوف ہے. بستر پر یہ حکم دیا, اے علی تم سو جاؤ. غور کیجیے گا کہ جس کو بستر پر سلا کر جا رہے اس سے یہ کہنا چاہیے تھا, اے علی گھر کے اندر بیویاں ہیں, میری بیٹی ہے, عورتیں ہیں, ان سب کو تمہاری حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دیکھو ایک سیکنڈ کی بھی آنکھ نہ لگے. یہ حکم سو جاؤ, یہ میری سبز چادر لے کر, تاریخ کا فکر ہے کہ میری سبز چادر لے کر سو جاؤ. اور یہ سو گئے تاکہ پہچان لو کہ ہمارا اعتبار اس دنیا میں اپنا مشن پیش کرنے کے لیے نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ اقتدار ہے, نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے. اصلی طاقت صرف ایک ہے جس کا پیغام لے کر آئے. صلوات محمد میں نے آپ کو وقت دیا اور اطاعت کرو کہ ہجرت ہو گئی. حضور چلے, پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں, بہت سے لکھا جگہ جگہ بیٹھ جاتے تھے, پلٹ کر مکے کی طرف دیکھتے تھے اور آواز دیتے تھے, اے وہ شہر کہ جہاں کبھی ریت پر لیٹتے ہوئے میرا تعویذ کھلا. اور اس حسرت کے ساتھ آپ, جبکہ قرآن وعدہ کر رہا ہے, قرآن وعدہ کر رہا ہے حضور سے, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہو ہمیں بہترین جگہ پر داخل کر اور بہترین جگہ سے نکال. یہ وعدہ وہ میرا اور آپ کا حضور, اس نے اسلام کو جب اس شان سے پیش کیا تھا, آپ یہ نہ کہیے کہ جنگ بدر کیا ہے, احد کیا ہے, خیبر کیا ہے, اس کے لیے وقت نہیں بیان کرنے, لیکن ہر جنگ آپ سب جانتے ہیں دفاعی ہے, حملہ کرنے والی نہیں ہے. اور آسان ثبوت سب کے لیے پیش کر دوں کہ مکے اور مدینے کا فاصلہ 440 کلومیٹر کا ہے. کوئی جنگ مکے میں جا کر نہیں ہے, ہر جنگ مدینے میں ہے. اس کا مقصد یہ حملہ ہوا تو مقابلہ کیا گیا. دین پھیلانے کے لیے کہیں تلوار نہیں چلائی. اسلام
حقانیت پر مشتمل دین تھا، وہ اپنی حقانیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، قوت و طاقت کے اظہار کے ساتھ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کتنا اثر تھا. ایک مثال بس آنے والے حضرات، مدینہ ہے، جو حکم مکے میں دیے گئے وہ اور تھے، مدینے میں اور حکم بڑھے. مجھے ایک حکم یہ بھی بڑھا، آج سے شراب حرام، شراب حرام. خور کی میں واقعات کا بیان کرتا ہوں، اس کی ایک ایک چیز پر گزر جاتی ہے، میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں. کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں شراب کے خرابے، سب دن میں شراب بھری ہوئی ہے. میں نے تاریخ میں دیکھا ایک شخص آتا ہے، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، رکا. ان بڑے بڑے لوگوں جو سرداران عرب ہیں، ان کے ہاتھ میں شراب کی جام دیکھے، مشکیلے خرابے. اس نے آواز دی، سنو، اللہ کے رسول کا یہ حکم جاری ہو گیا ہے کہ آج سے شراب حرام، آج سے شراب حرام. جس شخص نے یہ اعلان کیا، اس نزاکت پر غور کیجیے گا، بہت نازک بات ہے. جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے اپنی شراب پھینک دی. کیا وہ پہچانتے تھے اس اعلان کرنے والے کو؟ مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ اعلان کرنے والے کی کوئی پہچان ہے، کوئی شناخت، کوئی پہچان نہیں ہے. بس اس نے اس کا اعلان کیا، میں رسول کی طرف سے اعلان کرنے آیا ہوں کہ آج سے شراب حرام. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ جو عرب قدم قدم پر جھوٹ بولنے کے عادی تھے، وہ سچائی سے اتنا مانوس ہو چکے تھے کہ جانتے تھے اعلان کرنے والا جھوٹا نہیں ہوتا. جانتے تھے کہ اعلان کرنے والا جب رسول کا نام لے رہا ہے تو جھوٹ نہیں ہوتا. دیکھ دی گئی شراب. ایک اور شخص ہاتھ میں شراب کا خرابہ لیے ہوئے گلی کے ایک نکڑ پر کھڑا ہے. یہ بھی سن لیجیے، بس بات تمام کروں گا. گلی کے ایک نکڑ پر کھڑا ہے، گلیاں ہیں. تو اس نے دور سے دیکھا حضور کو آتے ہوئے. جیسے ہی دیکھا تو ڈر لگا کہ یہ ہماری طرف نہ آ جائے. ڈرا، پالنے والے اس وقت میری عزت بچا لی، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں بھی ہوگا، اس وقت بچا لے. کہیں یہ رسول مجھ تک کتنا خوف ہے، تلوار کا خوف تھا، آئیں گے آگے قتل کر دیں گے، سب کوئی نہیں. ہاں، رسول کی محبت کا خوف تھا. یاد رکھیے گا، تلوار سے زیادہ محبت کا خوف کام کرتا ہے. اس وقت بچا لے. اتفاق رسول اسی گلی میں داخل، یہ گھبرایا اور کھڑا ہے. رسول قریب آئے، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ پوچھ بھی لیا، گھبرا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ سرکہ. جھوٹ بولا، یا رسول اللہ سرکہ ہے. فرمایا میں بھی دیکھوں کیسا ہے تیرا سرکہ. ڈرتے کانپتے پیش کیا، دیکھا بہت اچھا سرکہ ہے. حیرت سے دیکھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں بہت اچھا سرکہ ہے. یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ شراب تھی، سرکہ نہیں تھا. میں نے بارگاہ رب میں آپ کے خوف سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا. یہ آپ کے لبوں کا اعجاز ہے کہ آپ نے اس کو سرکہ کہہ دیا تو سرکہ ہو گیا. آپ نے قبول کر لیا کہ سرکہ ہو گیا. جا تجھے خدا جزا دے. یہاں پر بس میں ربط کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک شخص جو مطلوب تھا ایک جرم کی سزا کے لیے بارگاہ رسالت میں، بھاگا بھاگا پھرتا تھا. پکڑ کے لاؤ، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، رسول کی بارگاہ میں لاؤ. بھاگا ہوا چھپتا تھا، منہ چھپائے گھومتا تھا، کیسے بچاؤ. ایک موقع پر اس نے کم سے دونوں شہزادوں کو دیکھ لیا، امام حسن امام حسین.
بڑی خوشامد کر کے دونوں کو گود میں لے لیا، ایک کو ادھر گود میں، ایک ادھر گود میں۔ رسول کے قریب آیا، آ کر کہا شہزادو میری سفارش کر دو۔ اس کا رسول سے خطاب کیا، یا رسول اللہ میں نے گناہ تو وہ کیا، لیکن سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے میں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے آیا کہ مجھے معاف کر دیں۔ تاریخ میں کہ حضور نے اس کا یہ انداز جو سنا تو شاید مدتوں کے بعد بلند آواز سے ہنسے، مسکرائے نہیں، بلند آواز سے ہنسی آئی اور آپ نے فرمایا بہترین سفارش ہی تو لے کر آیا ہے، جا تیرا گناہ معاف کیا۔ رسول کو اپنے دونوں بچوں کی سفارش کتنی محبوب تھی، ان میں سے ایک جو آخری یادگار ہے، میں کہتا ہوں کم سے کم کچھ نہیں آج کے لوگوں سے کہتا ہوں، کل کی بات نہیں، وہ تو تھے ہی ایسے، کم سے کم آج کے لوگ یہ تو دیکھیں کہ رسول کی قریبی ہستیوں اور شخصیتوں میں سب سے زیادہ آخری کون تھا، جو موبائلے میں بھی ہے، جو چادر میں بھی ہے، جو ممبر پر بھی ہے، رسول کے دوش پر بھی ہے، حضرت نماز میں ان کی پشت پر بھی ہے، جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، وہ آخری ایک ہی تو ہے۔ کم سے کم یہی یاد کر لیں ہم کہ کہاں دوسرے لوگ، اور کہاں خمسہ نجوہ پنجتن میں کا آخری حسین، نوراللہ کا آقا حسین اکیلا وہی رہ گیا ہے۔ اور کربلا میں انہوں نے یاد دلانے کے لیے سب کچھ اختیار کیا، رسول کا امامہ سر پر رکھا، ہوا دوش پر، سامنے آ کر بتایا میں کون ہوں۔ تو آج کے لوگ ساری دنیا میں الحمدللہ پوچھ رہے ہیں یا حسین، لیکن جو چند لوگ نہ جانتے ہو اس کو پہچانے کہ رسول کی اگر عزت محبت اور عظمت ہے تو یہ بھی پہچانو کہ رسول نے کہا سب سے آخری محبوب کردار کون ہے، حسین، وہ کربلا میں ہے، مقابلے میں کون؟ ایک طرف رسول ان کے گھرانے کی آخری فرد کی نمائندگی حسین سے ہے، میرا مظلوم امام حسین، اور دوسری طرف نمائندگی کرنے والے کون؟ جو سر سال برملا ابن زیاد یزید کو یہ کہہ کر نہ نکل جائے یزید کیا کرتا، اس نے تو لشکر کو وہاں بھیجا تھا، اس نے جو چاہ کر لیا، یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کوئی، اس لیے کہ ٹھیک ہے وہاں کربلا میں یزید تو نہیں تھا، لیکن کربلا والے تو یزید تک لائے گئے، کیا سلوک کیا اس نے ان کے ساتھ، ان تفصیلات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور اتنا کہوں گا کہ کربلا میں امام حسین کی ایک بیٹی بھی تھی، بہت کم سن، اور اس کو میں نے کسی مجلس میں لکھنؤ میں بیان کیا آپ سے پہلے کہ عجب معاملہ یہ ہے کہ جب مشکلات آتے ہیں تو بیٹیاں باپ کو یاد کرتی ہیں اور بیٹے ماں کو یاد کرتے ہیں، بیٹا ماں ہے، پریشانی بیٹا ماں کے پاس آتا ہے، پریشانی بیٹی باپ کے پاس آتی ہے۔ کربلا میں بھی ایک بیٹی تھی جو امام حسین کے سینے پر سر رکھ کر جب سوتی تھی تب اسے نیند آتی، شب عاشور کا منظر اسی بیٹی نے بیان کیا، جو آپ سنتے ہیں شب عاشور کا منظر وہ اسی بیٹی نے بیان کیا، اور ایک بیمار بیٹے نے بیان کیا جس کی رات کو آنکھ کھلی، میرا بابا کہاں ہے؟ جواب میرا اصحاب کے خیمے میں ہے، مجھے لے چلو، عصا کا سہارا لیا، خیمے میں آئے، ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، خیمے کے اندر امام سید سجاد ٹیک لگا کر بیٹھے اور خیمے سے باہر ٹیک لگائے گئے، ہماری آپ کی شہزادی سکینہ ہے، بابا کی یہ اندر کی گفتگو ختم ہو جائے تو میں سو جاؤں، دونوں گواہ ہیں اس رات کی گفتگو کے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام سید سجاد نے ہر بات کو سنا
ایک ایک ساتھی نے کہا جب رسول اللہ ہمیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، راکھ کو اڑا دیا جائے، پھر سے زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں سب چند جملے آپ کے سامنے آج کی شب کے مناسب ہوتی ہیں. اس عالم میں رات گزر گئی، امام سید سجاد اپنے بستر پر آ گئے، آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ کھلی تو بابا کو پھر سرانے دیکھا. وہ فرق اتنا تھا کہ رات کو بابا کے سامنے اصحاب تھے اور اس وقت دیکھا تو امام حسین کا لباس خون سے رنگین. ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. پوچھ لیا جب لباس کو خون سے، امام کے بیٹے ہیں، امام ہیں، پوچھ لیا بابا دشمنوں سے کیا ٹھہری، مخالفوں سے کیا ہے؟ جواب میرا بیٹا جنگ جاری ہے. رات جس کے ایسے ایسے ساتھی اور صحابی کے شمع بجھا دی جائے پھر بھی کوئی نہ جائے، ہمیں جلا دیا جائے، راکھ اڑا پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. کہاں گئے وہ سب؟ تو میرے بابا کے جسم کا لباس خون سے رنگین ہے. اس لیے پوچھا بابا دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ جواب ملا بیٹا جنگ جاری ہے. تو پہلا سوال تھا ہے نا حبیب ابن مظاہر؟ بابا حبیب ابن مظاہر کیا؟ جواب ملا بیٹا قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. بابا مسلم ابن حوصلہ کیا؟ ایک ایک کا نام دوران کو ہے مسلم ہے، قتل بیٹا قتل کر دیے گئے. جب اصحاب کے نام لے چکے تو اب پوچھا بابا ہے نا امی العباس؟ بابا میرا چچا عباس کہاں؟ جواب میرا بیٹا وہ بھی قتل کر دیے گئے. ایک جملہ جس کو پوچھا جواب ملا قتل، قتل کیے گئے. قتل میں نے تاریخ میں دیکھا اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، قتل قتل کیے گئے، قتل قتل کیے گئے. آخری سوال بیمار نے اپنے بابا سے پوچھا بابا ہے نا اخی علی اکبر؟ بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب کی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ قتل، ہر ایک کے جواب میں کہا قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. لیکن جب علی اکبر کو پوچھا تو امام نے لہجہ بدل دیا، جملہ بدل دیا، آواز بدل دی. فرمایا بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے سوا لڑنے والا کوئی بات نہیں. جب علی اکبر کی بھی شہادت کی خبر سن لی تب امام سید سجاد نے خوبی اما میرا عصا لائیے، میری تلوار لے. بیٹا کیا کرو گے؟ عصا کا سہارا دوں گا، تلوار سے آپ کی طرف سے جنگ کروں گا. امام نے سینے کو ہاتھ رکھا، چھپ کر کانوں میں کچھ کہا. بیٹا سید سجاد تم کو ابھی رہنا ہے. کچھ بھی فرمایا، نتیجہ یہ کہ ہمارا آپ کا بیمار امام پھر سر پھٹ گیا، آنکھیں بند ہو گئی. اور پھر امام سید سجاد کی آنکھ کب کھلی میں اس کو اب سب بیان نہیں کروں گا، آپ مستفید ہو گئے، آپ سمجھ چکے. اتنا کہہ دوں کہ اس وقت آنکھ کھلی کہ جب خیمے جل رہے تھے. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ جب سید سجاد نے سن لیا کہ اخی علی اکبر میرے بھائی علی اکبر پہ قتل کر دیے گئے، تو یہ ہے سید سجاد امام تھے، نیزہ طلب کیا، تلوار طلب کی، عصا طلب کیا. لیکن اب میں آپ کو یاد دلا ہوں، ایک ماں تھی، امام تھا، امام وقت تھے، لیکن کیفیت کیا ہوئی؟ لیکن ایک ماں کے دل کا اندازہ کرے. کربلا کی ماں کے دل کی طاقت کا اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ جب علی اکبر چلے تو امام نے فرمایا بیٹا جاؤ خیموں میں رخصت ہو لو، جنہوں نے تم کو پالا، پرورش کیا، بڑا کیا، زینب سے رخصت ہو لو، اپنی ماں سے رخصت ہو لو. آئے امام، آئے علی اکبر ایک ایک سے رخصت ہوئے امام کے حکم پر. اور باہر نکل کر جب گھوڑے پر بیٹھ چکے، چلنا چاہا مقتل کی طرف، لیکن ابھی کیسے جائیں، کسی کا انتظار ہے. تاریخ نے لکھا کہ ساری بیویاں علی اکبر سب کا رخ خیمے کی طرف تھا، دروازے پر خیمے کی نظر تھی. کوئی شاید باقی رہ گیا جس سے خدا حافظ ہونا ہے. صاحب ریاض نے لکھا اب کوئی اور نہیں رہ گیا تھا. ہاں ایک ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو خدا حافظ نہیں کیا تھا. کتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا، علی اکبر نے اپنی ماں کو سامنے دیکھا، ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو سامنے دیکھا. بس شہزادے نے اتنا کہا مادر گرامی خدا حافظ.
ماں نے کیا جواب دیا؟ کتنا قیمتی جواب ہے. جاؤ بیٹا جاؤ, خدا حافظ, تمہاری ماں تمہاری شکر گزار. تم نے اپنی ماں کو روز قیامت سجدہ کے سامنے سرخرو کر دیا. علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف بڑھا, ماں زمین پر بیٹھ گئی, فرش کو الٹنا شروع کیا, زمین سے ریت اٹھا کے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کی. اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا, جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹایا, میرے بیٹے کو بھی ایک دفعہ میری طرف پلٹا دے. ہاں عزیزان گرامی, کچھ دیر کے بعد علی اکبر آئے, بابا سے رخصت ہوئے, دوبارہ گئے. اب آنا نصیب نہ ہوا. اب کیا تھا کہ ایک مرتبہ فضا نے آواز دی, شہزادی شہزادے کی خیر ہو. امام حسین تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف گئے ہیں. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ امام نے مقتل سے آواز دی, بچوں آؤ, آ کے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھوا دو. ایک ماں کے قلب کی طاقت کا اندازہ دنیا کرے. ہاں علی اکبر کا لاش خیمے میں رکھ دیا گیا. زینب نے بیویوں کو جمع کر لیا, بیویوں آؤ ہم سب مل کے علی اکبر کا ماتم کریں. واہ علی اکبرا, واہ علی اکبرا کی آوازیں خیموں سے بلند تھی کہ زینب نے دیکھا سب تو ہیں بیویاں, لیکن سب سے زیادہ جس کو تعزیت کا حق وہ نظر نہیں آتی. اب جو دیکھا تو لیلا کہاں ہے, تلاش میں آگے گئی, دیکھا خیمے کے گوشے میں لیلا, ہاتھ اٹھائے, اللہ تیرا شکر کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا. ہم سب کو رائے پر ثابت ہونا کہ مریضوں نے برابر سے شفا ہمارے اعمال کو قبول کرنا چاہتے. محمد والے زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو رائے محبت ضرور ہے.